اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ انسان کو دو طریقے سے آزماتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انعامات سے، دولت سے، عہدوں سے اور مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب انسان کی حالت کبھی یہ ہوتی ہے کہ جب اسے مال و دولت، عزت اور ہر طرح کا منصب ملتا ہے تو وہ غرے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رب نے خوب نوازا ہے، میرا کیا پوچھنا، اور پھر وہ طرح طرح کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اپنے عہدوں کا، دولت کا، مال کا، صحت کا، قوت کا بھرپور غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح آزماتا ہے کہ اسے بیماری میں، فقر و فاقے میں اور محتاجگی میں، بیماری میں اور مختلف مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے تو وہ انسان بلبلا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس طرح کے واہی تباہی بکنے لگتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے آزمائش کے ہیں۔ جب اللہ اچھے حالات کرے، اچھے دن لائے تو انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ محض اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے، قدر کرے، پھر وہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کا صحیح موقع پہ استعمال کرے، طاقت کا استعمال صحیح جگہ پہ کرے، مال کا استعمال صحیح جگہ پر کرے، عہدہ و منصب کا استعمال صحیح جگہ پہ کرے تو صحیح جگہ پہ قوتوں، صلاحیتوں، طاقتوں کا استعمال کرنا یہ اللہ کا شکر ہے، اور زبان سے بھی وہ اللہ کا شکر بجا لائے اور الحمدللہ کہتا رہے کہ اللہ نے مجھے نوازا، ورنہ میری کیا حیثیت ہے۔ کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آزمائش دوسرے طرح کی ہو کہ مختلف مصیبتوں کا شکار ہو جائے تو ایسے وقت میں صبر کرے، برداشت کرے، تحمل کرے کہ میری حیثیت، میری اوقات کیا، اس جو ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پناہ استغفار کرے اور یہ کرے، صبر کر کے برداشت کرے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کرے۔ تو اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، دونوں انسان کو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں شکر اور دوسری صورت میں صبر، تو شاکرین اور شکر کرنے والوں کو اللہ نوازتا ہے آخرت میں، اور اس دنیا میں بھی اس کے اندر دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بے چین نہیں ہوتا، ہر حال میں وہ پرسکون ہوتا ہے۔ اس واسطے جیسے بھی حالات ہوں اسی حساب سے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے یا اللہ کے صبر کرنا چاہیے، صابرین میں شمار ہوگا۔ جب صابرین میں شمار ہوگا تو اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے اور ان کو پڑھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، اللہ قبول فرمائے۔